اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے خاندان کی تشکیل کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، اور ہم نے پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ خاندان کی تشکیل کیوں ضروری ہے، کیوں ایک انسان خاندان کو تشکیل دے، کیوں انسان ایک مرد اور عورت مل کر ایک خاندان کو تشکیل دیں۔ اس کی ہم نے کچھ وجوہات اور اسباب بیان کیے تھے جن کی بنیاد پر یہ کام کرنا اشد ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں کہ خود خاندان کہتے کس کو ہیں۔ خاندان، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ خاندان کی تشکیل ضروری ہے، خاندان کی اہمیت کتنی ہے۔ خاندان کہتے کس کو ہیں؟ ازدواجی تعلقات کے ذریعے تشکیل پانے والا ایک گھرانہ جو مشترکہ مقاصد کے تحت ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ازدواجی تعلق کے ذریعے سے تشکیل پانے والا گھرانہ کہ جو مشترکہ مقاصد کے تحت ایک چھت کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہوں، یہ خاندان کی تشکیل ہے۔ اب آئیں دیکھیں اس خاندان کو ہم نے کس طریقے سے تشکیل دینا ہے۔ اس خاندان کا جو فارمیٹ ہے، اس خاندان کی جو فارمیشن ہے، وہ ہم نے کس رول ماڈل کو طے کر کے اپنانی ہے جی، کس رول ماڈل کو ہم نے نمونہ قرار دینا ہے تاکہ ہم اس خاندان کو تشکیل دے سکے۔ تو سب سے پہلے معمولاً اگر ہم دیکھیں تو خاندان کی تشکیل نہ صرف اسلام میں بلکہ اسلام سے پہلے والے معاشروں کے اندر بھی موجود رہی ہے۔ خاندان کو مختلف طریقوں سے تشکیل دیا گیا ہے، لیکن چونکہ ہماری بحث اسلامی فیملی فارمیشن ہے تو ہم اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر خاندان کی تشکیل کس طریقے سے طے پاتی ہے، اور وہ کون کون سے اصول ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم خاندان کی تشکیل کر سکتے ہیں، فارمیشن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس خاندان کے، اس تشکیل شدہ خاندان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سب سے پہلا زینہ کہ جو خاندان کی تشکیل ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس فیملی کی فارمیشن کریں یا پھر غیر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے۔ دیکھیں، اسلامی پوائنٹ آف ویو ہمارے لیے واضح ہے، ہمارے لیے رول ماڈل واضح ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ بس جب ایک ذات جو خدا کا حبیب ہے ہمارے لیے ہر لحاظ سے اسوہ حسنہ ہے، تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے تاکہ اپنے خاندان کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے فارمیٹ کر سکیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے معاشرے، کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں کہ جن کے اندر نہ اسلام موجود ہے، جن کے اندر نہ قرآن موجود ہے، جن کے اندر نہ توحید موجود ہے۔ ان معاشروں کے اندر خود خاندان کی اکائی، فیملی کی جو فارمیشن ہے، وہ ایک مبہم مسئلہ ہے۔ میری مراد، میرا اشارہ مغربی معاشروں کے اندر ہے کہ جہاں پر خاندان کا تصور اصلاً ہے ہی نہیں، جہاں پر یہ معلوم نہیں اکثریت کو کہ ان کا باپ کون ہے، جہاں پر یہ معلوم نہیں اکثریت کو کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اور اکثر اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مغرب کی پستی کا جو ایک سبب ہے، مغرب کے اندر جو اخلاقی پستی ہے، جو اخلاقی برائیاں عام ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ خاندان کا تصور نہیں۔ بس جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر خاندان کا تصور پایا جاتا ہے، وہاں پر بنسبت کم برائیاں ہیں، بنسبت کم اخلاقی برائیاں ہیں اس معاشرے کی نسبت کہ جہاں پر اصلاً خاندان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہماری نگاہ ہے خاندان کے اوپر، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے کہ اسلام نے خاندان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ پہلی اکائی یہ ہے کہ ہم خاندان کی فارمیشن کے لیے ہم دیکھیں ہمارے پاس کوئی نمونہ ہے یا نہیں، ہمارے پاس کوئی رول ماڈل ہے یا نہیں، ہمارے پاس شخصیات کا رول ماڈل بھی ہے، ہمارے پاس گھرانوں کا رول ماڈل بھی ہے۔ ہر وہ چیز کہ جو اسلامی نقطہ نظر سے خاندان کی تشکیل کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، ہمارے پاس وہ موجود ہے، رسول اکرم کی ذات کی شکل میں، ائمہ اہل بیت کی ذات کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی شکل میں اور اسلام کی شکل میں۔ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اگلی گفتگو میں، اور ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے پہلا اصول
کہ خاندان کی تشکیل کا کون سا ہے اور کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم خاندان کی جو اساس ہے، خاندان کی جو بنیاد ہے، اس کو بہتر طریقے سے ڈیولپ کر سکیں اور اس کو بہتر طریقے سے رکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔